کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہندوستان میں ایک منظم منصوبے کے تحت ایک کام کیا جاتا ہے اور ہم لوگ اس بات کو محسوس نہیں کرتے۔ ایک منظم منصوبے کے تحت کام ہوتا ہے۔ یہ جو فسادات ہوتے ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صاحب فساد ہو گیا، ہنگامہ ہوا، لیکن آپ فسادات کے اوپر نظر رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فساد ان مقامات پہ کروایا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کی تھوڑی بہت معاشی حالت ٹھیک ہے۔ وہاں فساد کرا کے آپ کی معاشی حالت کو، آپ کے بزنس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ خود دیکھیں گے، اگر ایک ایک تاریخ وار اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گلبرگے کے مقام پر کپڑے کی ٹھوک تجارت مسلمان کے ہاتھ میں تھی۔ فساد کے بعد وہ تجارت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ مراد آباد کے اندر برتنوں کی تجارت مسلمان کے ہاتھ میں، فساد کے بعد وہ تجارت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے بنارس میں بنارسی ساڑیوں کا کاروبار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ بھوپال وغیرہ میں پتے کا بیڑی کا کاروبار ہاتھ میں تھا۔ اور اب جو بھاگلپور میں جو فساد ہوا ہے، صرف ہم فساد کے اوپر غور کرتے ہیں، لیکن بھاگلپور وہ مقام ہے جہاں یو پی اور بہار میں سب سے زیادہ دولت مند لوگ رہتے تھے۔ ریشم کا پورا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا اور اب فساد کے بعد وہ کاروبار ختم کر دیا گیا۔ تو ایک منظم منصوبے کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے، لیکن پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب جلوس جا رہا تھا، مسلمانوں نے پتھر مار دیا، یہ اور ہم لوگ اس کو صحیح سمجھ جاتے ہیں۔ جیسے کہ گجرات میں فساد ہوا تو اس وقت بوٹا سنگھ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ پتھر آئے تھے، 10 لاکھ کا جلوس تھا۔ چونکہ میں واقف تھا وہاں کے حالات سے، میں نے ان سے کہا جہاں سے جلوس جا رہا تھا وہاں کتنے مسلمانوں کے مکانات تھے؟ تو کہا 15 مکانات تھے صرف، اور 10 لاکھ کا جلوس جا رہا ہے۔ میں نے کہا مکان میں لوگ تھے؟ تو کہا نہیں، وہ ڈر کے پہلے سے ہی خالی کر دیے تھے۔ تو پھر کیا اجنہ پتھر مار رہے تھے؟ آپ بتائیے کیا تھا؟ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، اگر یہاں سے کوئی 10 لاکھ کا جلوس جائے تو آپ میں میرے میں یہ جرت ہو سکتی ہے کہ ہم پتھر ماریں؟ ہم تو ختم ہو جائیں گے، ہمارے بیوی بچے۔ لیکن یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ صاحب فساد کی ابتدا مسلمان نے کی، حالانکہ خود پتھر مارتے ہیں۔ تو یہ ایک منظم سازش ہے، اس لیے ہے کہ دستور میں ہریجنوں کو، پسماندہ طبقے کو مراعات دی گئی کہ ان کو اوپر اٹھایا جائے۔ ہمیں اعتراض نہیں ہے اور زیادہ مراعات دی جائے، لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اوپر اٹھ جائیں گے تو یہ سڑکوں پر جھاڑو دینے کے لیے، گھروں میں کام کاج کرنے کے لیے، ہوٹل میں برتنہ مانجنے، رکشا چلانے کے لیے کون ہوگا؟ تو آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک منصوبہ بند طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اردو کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ حالانکہ اردو کوئی مسلمان کی مذہبی زبان تو ہے نہیں۔ قرآن عربی میں نازل ہوا، اردو میں نازل نہیں ہوا۔ ہم نے تو یہاں آ کر اردو کو سیکھا کیونکہ یہ ایک مشترکہ زبان تھی اور ہم نے اس کو اپنایا۔ لیکن آج آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں سکتے۔ 99% لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے، حدیث پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں کہ آپ عربی سے واقف نہیں ہیں۔ آپ کو اردو میں قرآن پڑھنا لازم ہے، جیسا کہ ابھی یہاں پر قرآن پڑھے اس کا ترجمہ ہوا۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس زبان کو ختم کر دیا جائے تو آپ اپنے مذہب سے، اپنی تاریخ سے، اپنی ثقافت سے، اپنی تہذیب سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب میں ایک جگہ بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان کو ختم کر دو، وہ قوم ختم ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔
اب سرکاری ملازمتوں میں ہمارا تناسب کیا ہے؟ 2% بھی نہیں. اور پھر ہم اپنے بچوں کو جن میں شعور ہے مصیبتیں اٹھاتے ہیں، مشکلات اٹھاتے ہیں، اپنے بچے کو تعلیم دلاتے ہیں. لیکن کبھی آپ بچے کو تعلیم دلاتے ہیں، کبھی آپ جو کورس کے کتابیں ہیں آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے تو ایک مخصوص طریقے کے اوپر ہندو مذہب کا پرچار کیا جاتا ہے، مسئلے تناسب کو سمجھایا جاتا ہے. اسلام میں مر کر دوبارہ پیدا ہونا تو نہیں ہے، سوائے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے سب. یہاں یہ ہے کہ اگر تو برا کام کرے گا تو بندر بنے گا، دوبارہ تیرا جنم ہونے والا ہے. یہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں اور بچے کے ذہن و فکر میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے. اور تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ نے ایسا ظلم کیا ہندوؤں کے اوپر، تو ان کے ذہن کو شروع سے پوائزن کیا جاتا ہے اور ان کے ذہن کو اس طریقے سے خراب کیا جاتا ہے. یہ ایک منظم منصوبے کے تحت کام ہو رہا ہے اور ہم لوگ بے خبر پڑے ہوئے ہیں. تو ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ ہم آج مسلمان ہر میدان میں پیچھے ہو چکا. میں آپ کو حیدرآباد کی بات، کیونکہ اپنی ایک مخصوص محفل ہے، عوامی محفل میں تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ بات، لیکن حیدرآباد میں بھی ہم کو بدنام کیا گیا تھا کہ صاحب یہ جماعت فساد کراتی. ہم نے کہا بھائی ہماری جماعت تو 1957 سے ہے، 57 سے لے کے 80 تک کیوں نہیں فساد ہوا؟ 80 کے بعد کیوں فساد ہوا حیدرآباد میں؟ فسادات میں حیدرآباد کا سلسلہ 80 سے شروع ہوا. چونکہ لوگ واقف نہیں ہوتے، گورنمنٹ کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، بدنام کیا جاتا تھا. کیا 1977 میں جب جنتا گورنمنٹ آئی تو پاسپورٹ کی سہولتیں دے دی. یہاں لوگ آئے، باہر نکلے، کچھ پیسہ حیدرآباد کو بھی آیا، تو وہ لوگ کاروبار کے اندر حیدرآباد کا مسلمان کودا 69 اور 70 میں. جیسے ہی کاروبار میں آیا اور ہم لوگ ان کی مدد کرنے لگے، کیونکہ جیسا کہ ایک مثال کے طور پر سبزی منڈی تھی، وہ منڈی پولیس سیکشن سے پہلے مسلمانوں کی تھی. بہت سے جیسا لاڑ بازار کے پاس مسلمانوں کی مارکیٹ تھی، پٹیل مارکیٹ ہماری تھی، لیکن نکل گئی تھی. وہ مسابقت میں آئے تو انہوں نے فسادات کا سلسلہ شروع کیا تاکہ ان کو بزنس کے اندر نہ آنے دیا جائے. تو اس کے لیے بھی ہم کو جو ہے خاموشی سے کام کرنا پڑتا ہے اور مسلمانوں کو بھی تیار کرنا پڑتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ فسادات کا سلسلہ ایک دم رک گیا کیونکہ مسلمان بھی تیار رہا. تو آج میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر میدان میں پیچھے ہو چکے ہیں اور ہم کو ہر میدان میں کام کرنا ہے اور ہم کو اختلافات کو ختم کرنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب اگر کوئی مذہبی کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کرنے دیجئے. وہاں بھی ہم پسماندہ ہو چکے ہیں، وہاں بھی کمزور ہیں، ہم کو ہاتھ پیر مضبوط کرنا ہے. ہندوستان میں وہ بھی کام ہو رہا ہے تو کیجئے، اچھا ہے. تو بہرحال ہم کو ایک منظم طریقے سے ہم کو کام کرنا ہے اور آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں اس میں ہمارے لیے اتحاد کی ضرورت ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ عموماً بڑے بڑے شہروں میں اختلافی مسائل مسلمانوں میں پیدا کیے جاتے ہیں اور اس میں آپس میں جھگڑے پیدا کیے جاتے ہیں. تو مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے. مورخ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر، بڑی تفصیل ہے، معاہدہ ہوا تھا، حضرت عمر بھی بیت المقدس آئے، دیکھنے لگے. تو جب آپ دیکھ رہے تھے بیت المقدس تو وہاں ایک دروازے کے پاس سے کچھ آواز آنے لگی. تو حضرت عمر ٹھہر گئے، کہا یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا حضرت ہمارے بہت بڑے پادری بحث کر رہے ہیں. کہا کہ کیا بحث ہو رہی ہے؟ کہا کہ بہت اہم مسئلے کے اوپر بحث ہو رہی ہے. کہا کہ بھائی آخر کیا بحث ہے؟ کہا کہ بڑا نازک اور اہم مسئلہ ہے اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس دیوار میں جو سوراخ بنایا گیا ہے اس سے ہم ان کو کھانا دیتے ہیں. جب تک یہ بحث مکمل نہیں کر لیں
اس وقت تک یہ باہر نہیں آئیں گے. حضرت نے کہا کہ بھئی کیا ہے, بیت المقدس تمہارے ہاتھ سے نکل گیا, تم تباہ ہو گئے, غلام ہو گئے, اور آج کس مسئلے پر بحث کر رہے ہیں, آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو ان پادریوں نے کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے, اس پر بحث ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں پیخانہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو حضرت عمر نے کہا ہائے قوم, کہ جو سب کچھ تجھ سے نکل گیا, اور اگر کیا تو کیا تھا اور نہیں کیا تو کیا تھا, کس پر بحث کر رہے ہیں؟ تو آج معاف کریں, برا نہ مانیں, اختلافی مسائل ہیں, 1000 برس سے ہیں, لیکن اس کے اوپر مسلمانوں کو آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ جس مسئلے بحث بہتر سمجھتے ہیں کیجئے, لیکن اس کے اوپر اپنی توانائیوں کو رائے گاں کریں اور آپس میں اختلافات پیدا کریں, یہ اچھا نہیں ہے. بلکہ اتحاد کلمے کی بنیاد پر ہونا چاہیے. عقائد مختلف ہو سکتے ہیں, ہے مسلمانوں میں فرقے, تو ہم ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آپس میں ہم منظم اور متحد رہیں اور مسلمانوں کی معاشی اور دینی, تعلیمی, سیاسی ترقی کے لیے منصوبہ بند کام کریں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں بھٹکل کے آپ لوگ بڑے منظم اور بڑے تعلیمی یافتہ ہیں اور کام کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور توفیق عطا فرمائیں, اور اگر آپ کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے, میں ان کا جواب دوں گا. مسجد کے بارے میں بابری مسجد کا سلسلہ یہ ہے کہ 500 برس سے ایک مسجد بنی ہے. ایک بابر کے ایک جنرل نے اس مسجد کو بنایا بابر کے نام سے, اور وہاں نماز ہوتی آئی. لیکن 1949 میں اس میں ایک منصوبہ بند طریقے سے ایک بت کو لا کے رکھ دیا گیا اور کہا گیا کہ صاحب یہاں تھا. خیر وہ کیس چلتا رہا, لیکن بعد میں راجیو گاندھی کی حکومت نے اس کا دروازہ کھولا اور وہاں پوجا کرانے لگے. اس پر ہی احتجاج ہوا اور مسلمان متحد ہوئے, ایکشن کمیٹی بنی تاکہ اس کے حاصل کیا جائے. اب آپ غور کیجئے کہ خود اجودھیا کے اندر 8 مندر ہیں, جو آٹو کے آٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ رام یہاں پیدا ہوئے تھے. اب بتائیے کہ پہلے وہ تصفیہ کر کے آئیں کہ رام پیدا کہاں ہوئے تھے. آپ خود مندر بنا کے بیٹھے ہیں, اب نواں کیوں آپ کر رہے ہیں خامخواہ. اور پھر رام کی پیدائش کب ہے؟ رام کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 10 لاکھ برس پہلے پیدا ہوئے تھے, جہاں تاریخ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کو پیدا ہو کر تقریباً 2000 برس ہو رہے ہیں, کچھ کم, اور اس سے 10 لاکھ برس پہلے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر میں نے پارلیمنٹ میں ایسی ایک کہا تھا کہ واجپئی صاحب کہ 10 لاکھ برس پہلے کی گواہی کون دے گا. لیکن چونکہ آپ کے پاس دوبارہ جنم کا مسئلہ ہے, ممکن ہے کہ آپ اس وقت دایا کے فرائض انجام دے رہے ہوں گے, آپ گواہی دے سکتے ہیں, ہم تو نہیں دے سکتے. آپ بتائیے کہ 10 لاکھ برس پہلے نہ تاریخ, آج جغرافیہ بدل گیا ہے, سمندروں کے دریاؤں کے رخ بدل چکے ہیں, آپ کہاں ہے اور کدھر ہے. لیکن ہے کیا, اس کے پیچھے ایک چیز کام کر رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری آئندہ نسل کو یہ بتانا کہ ہندوستان کو بنانے میں تمہارا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا. کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تاج محل بھی مسلمان کا بنایا ہوا نہیں ہے, شاہ جہاں کا. دہلی کی جامع مسجد بھی تمہاری نہیں ہے. جتنی عمارتیں ہیں حتیٰ کہ قطب مینار وغیرہ سب کے لیے کہتے ہیں کہ یہ سب ہندوؤں کی بنائی ہوئی ہیں.